अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ताहमुग ग्राफिक्स। मेरा नाम है अरसलान सईद और आज हम बनाने जा रहे हैं फ्लायर। वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से हम किस तरह से कोराडा में फ्लायर बना सकते हैं। तो हम आपने जो भी साइज़ लेना है वो आप साइज़ जो फ्लायर का बनाना चाहते हैं। बेसिकली फ्लायर का साइज़ एक होता है A5 साइज़ और एक होता है A4 साइज़। तो हम अभी A5 साइज़ बनाने लगे हैं। साइज़ A5 जैसे कि अगर ये देखें ऊपर ये मेन्यू बार में आप देखें, आपको यहाँ पर सारे बेशुमार साइज़ मिल जाएंगे जो मैनुअली यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि A5 लेटर हेड हो गया, कस्टम साइज़ आपकी मर्ज़ी से आपने जो साइज़ रखना है। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं A5 साइज़। A5 साइज़ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑटोमेटिक साइज़ जो है वो लग जाएगा और ऊपर ये साइज़ में मेंशन हो रहा है। तो इसके बाद हम रेक्टेंगल टूल लेंगे। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। इसके चारों जो लाइंस हैं वो एक ही शेप में आएंगी, जिसे हम एक डब्बे की शेप जो बोलते हैं ना, वो इस शेप में आ जाएंगे। तो अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूंगा तो ये देखें, हम इसको जैसे मर्ज़ी आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन एक ये रेक्टेंगल शेप की जो शेप है वो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल शेप में बनना शुरू हो जाएगा। तो इसके चारों कोनों सेम साइज़ के होंगे। तो हमने कंट्रोल प्रेस करके इसको सेम साइज़ में लेके आना है। जैसे ही इसको हम इस तरह से इसका शेप ले लेंगे, उसके बाद हम ये शेप टूल्स की मदद से यहाँ से इसको हल्का सा कर्व करेंगे। हल्का सा हमने इसको यहाँ से कर्व करना है। कर्व करने के बाद अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके तो हम इसको यहाँ से पिक करके साथ ही अपने माउस की मदद से राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करेंगे तो हमारी ये कॉपी एक हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि अब इस दोनों रेक्टेंगल शेप को पकड़ने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है ना, इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों शेप सेलेक्ट हो जाएंगी। सेकंड तरीका ये है कि एक ये आप ये रेक्टेंगल शेप को प्रेस करें, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके साथ ही आप जो सेकंड रेक्टेंगल शेप है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये दोनों शेप सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट करने के बाद अगेन हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके इसको हम डाउन नीचे की तरफ लेके आएंगे। साथ ही हम फिर अगेन वही माउस की मदद से राइट कॉपी जो है ना, राइट क्लिक का हम कर देंगे। तो ये जैसे हमने राइट क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। अब हम इस ये जो हमने ट्रायंगल शेप्स बनाई हैं चार, अब हम इसको इस बोर्ड पे लेके आएंगे। तो इसका जो आउटलाइन है वो अभी हमने नहीं लगाई, तो इसके लिए हम इस रेक्टेंगल टूल्स पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रेक्टेंगल जो आउटलाइन है वो लग जाएगी। उसके बाद अब ये देखें, अब रेक्टेंगल टूल लग गया। इसको क्या करूँगा, मैं लॉक कर दूँगा। ठीक है, लॉक करने का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल G करके ग्रुप कर देंगे। अब इस फाइल को मैं सेंटर पॉइंट में लाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, या मैं इस पर क्लिक करके P प्रेस करूँगा तो ये मेरा सेंटर पॉइंट आ जाएगा। अगर जी ऐसे नहीं आपसे हो रहा तो इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके साथ ही ये जो हमने ये A5 साइज़ का जो साइज़ मेंशन किया है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल इस तरफ से इधर फाइल आ जाएगी। लेकिन अभी हमने इसको लॉक किया है, इसको अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद इसको हम रेक्टेंगल शेप पे क्लिक करेंगे और ये फ्लायर जो है इस पर क्लिक करके तो मैं शॉर्टकट की लगाऊंगा ENC। ये हमारा सेंटर पॉइंट जो है ना आ जाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनको जो न्यू डिज़ाइनर बने होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी ही फाइल को पकड़ के अपने हिसाब से ऐसे ला के छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। आप इसको P फॉर पॉइंट करेंगे तो ये अब आपकी जो क्लिप बोर्ड है ये वो उस पॉइंट पे आ जाएगा। क्लिप बोर्ड पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी जो शेप्स है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद इसको हम अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के बाद अभी ये जो शेप है ये रेक्टेंगल शेप है, इसमें हम अभी कोई भी तब्दीली वगैरह नहीं कर सकते। अब इसका हम इसकी शेप को चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सारा सेलेक्ट करके
اس کو ہم لاک لگاتے ہیں بیک گراؤنڈ کو، جو وائٹ بیک گراؤنڈ ہے. اس کے بعد جو شیپ ہے اس کو ہم کنٹرول کیو جیسے ہی پریس کریں گے تو ہماری یہ شیپ اب یہاں سے دیکھیں اب ہم اپنی مرضی سے اس کے شیپ کو ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اب کیا کریں گے، ہم اس شیپ کو اگین ہم شفٹ پریس کر کے پہلے اس والی شیپ کو، پھر ساتھ والی، تھرڈ، پھر فورتھ، یہ ہے اب اکٹھی سلیکٹ ہو گئی ہیں. اکٹھی سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو سینٹر والے پوائنٹ سے اٹھا کے شفٹ کی مدد سے اس کو ہم اس طرح سے اس پوائنٹ کو یہاں سے یہاں تک لے کے آئیں گے. جیسے ہی ہم لے کے آئیں گے تو ہماری ایک علیحدہ ہی شیپ جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گی. اس طرح سے ہمارا ایک چھوٹا سا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے. تو اس کو اب ہم ہلکا سا چھوٹا کر کے اس کو ہم اپ کریں گے. اب اس کو یہاں پہ سلیکٹ کر دیں گے. یہاں پہ سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم اگین ریکٹینگل شیپ لیں گے. اس کے بعد ہم وہی کنٹرول پریس کر کے اس کو ہم اپنی مدد سے ریکٹینگل شیپ میں اس کو لے کے آئیں گے جس کے چاروں کونوں سیم. پھر وہی سیم پروسیجر اس کو ہم شیپ ٹول کی مدد سے اس کو ہلکا سا کرو کریں گے. کرو کرنے کے بعد اس کو ہم اس شیپ میں اس کو لے کے آئیں گے. اس کا ہم اینگل چینج کر دیں گے. اینگل چینج کرنے کے بعد ہم اس کو اس پوائنٹ کے اس کے پاس لے کے آنا ہے. تو یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ اس کے پاس لے کے آنا ہے. پوائنٹ لینے کے بعد اب ہم اس کو یہاں سے اس کو ڈاؤن کرنا ہے. ڈاؤن کرنے کے بعد ہم اگین اس کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم کیا کہتے ہیں، جو یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ اس جگہ پر آئے تو ہم اگین اس کو یوں کچھ اس شیپ میں اس کو ہم لے کے آئیں گے تاکہ جو ہماری جو شیپ ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. اس طرح سے ہماری جو ایک شیپ ہے یہ یہاں پہ سیٹ ہوگی. اب ہم یہاں پہ ایک شیپ بنائیں گے. اب کچھ کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پین ٹول کی مدد سے یہاں سے اس کو ایسے 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 اور ایسے بنا دیں گے. کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ اب یہ لائن ہے یہ سیدھی نہیں بنی، تو ہم نے سیدھی بنانی ہے. تو یہ پروفیشنل کا طریقہ نہیں ہے. اس کو پروفیشنل طریقے سے کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، یہاں سے اگین ریکٹینگل کی مدد سے ہی ہم یہ سارا کام کریں گے. اگین اس طرح سے یہ یہاں پہ سیٹ کر رہے اینگل. پھر ہم نے اب کیا کرنا ہے، اس کو کنٹرول کیو کرنا ہے. اس کا کرو ختم کرنا ہے، اس کو کرو کر دینا اس کو کرو کرنے کے لیے ہم کنٹرول کیو پریس کریں گے تو یہ کرو ہو جائے گی فائل. اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو یہ جو پوائنٹ ہے نا اس پوائنٹ کو میں نے سلیکٹ کیا ہے. اس کے بعد اس پوائنٹ کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا. یہ دیکھیں ساتھ ہی ہماری ایک شیپ بہترین ریڈی ہو گئی ہے. اب ہم کیا کریں گے، جو ہمارے یہ والے پوائنٹس ہیں یہ باہر ہیں. اب اس پوائنٹس کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا ڈیلیٹ کر دیں یا پھر آپ اس بیک گراؤنڈ کے کو پاور کلپ میں ایڈ کر دیں تاکہ یہ جو فائل ہے یہ پاور کلپ ہو جائے. تو ہم اس کو پاور کلک نہیں کریں گے. ہم کیا کریں گے، اس کے جو یہ والی شیپس ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. وہ کس طرح کریں گے، یہ ہمارے پاس جیسے ہم جس طرح یہ اسمارٹ فل ہے، اسمارٹ فل کی مدد سے ہمیں یہ والی فائل جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کرنی ہے. ہم کیا کریں گے، اس فائل کو فل کریں گے اور اس کو فل کریں گے. اس کے بعد جو یہ والی فائل ہے یہ ہمیں چاہیے. یہ جو باہر فائل ہے نا یہ ہم کو نہیں چاہیے. تو ہم اس پہ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد اب اس فائل کو ہم ڈیلیٹ کریں گے اور اس فائل کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب ہم آتا ہے اس کی باری کلر کی. تو کلر آپ اپنی مرضی سے بھی چوائس کر سکتے ہیں یا کسٹمر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس طریقے سے بھی. اگر آپ نیو ابھی اس کورل ڈرا پہ ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کلر سلیکٹ وہ کرنا ہے جو فلائر کو ایک علیحدہ ہی لک دے. تو اب ہم کیا کریں گے، اس کا جو کلر ہے وہ ہم اس کو اس میں ہلکا سا جو ہے نا وہ 90% جو ہے نا اس میں بلیک ہے صرف. یہ باقی سارا جو سیان مجنڈا وہ 0 ہے. اس کے بعد اس پوائنٹ کو جو ہے نا اس کو ہم ہلکا سا جو ہے نا گرے ٹائپ کر دیں گے. گرے ٹائپ کرنے کے بعد اس کی اب ہم آؤٹ لائن کو بھی ختم کریں گے. یہ دیکھیں یہ بھی آؤٹ لائن ہے، یہ بھی آؤٹ لائن ہے، کیونکہ یہ جب پرنٹ ہوگا تو یہ آؤٹ لائن بہت بری لگتی ہے. تو ہم کیا کریں گے، اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو ہمارا فلنگ پوائنٹ ہے جو اس کا ہم رائٹ کلک کریں گے تو ہماری یہ آؤٹ لائن ختم ہو جائے گی.
پھر یہ اس فائل کی آؤٹ لائن کو ختم کرنا ہے تو اس کی اگین وہی پروسیجر ہوگا. اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کا جو کلر ہے وہ ہم چینج کریں گے. چینج کرنے کے بعد اب اس پوائنٹ کا ہم وائٹ ہی رہنے دیتے ہیں. تو اب اس میں ہم ایک پکچرس جو ہے نا وہ ایڈ کریں گے. پکچر اگر آپ کوئی مینٹیننس کا بنا رہے ہیں یا کوئی ریئل اسٹیٹ کا بنا رہے ہیں، جیسے کہ یہ میرے پاس ایک پکچر ہے. اب اس فائل کو میں اس فائل میں پاور کلک کروں گا. تینوں سیم سائز، تینوں فائل میں، تینوں جو میں نے شیئر نہیں ان میں پاور کلک کروں گا. میں کیا کروں گا، پہلا، سیکنڈ اور تھرڈ اس کو گروپ کر دوں گا. گروپ کرنے کے بعد اب اس فائل کو اس میں پاور کلک کروں گا. یہاں پہ کلک کرنے کا اس کے بعد میں جاؤں گا آبجیکٹ کے بعد. آبجیکٹ پہ جانے کے بعد ہم یہ دیکھیں پاور پلیس انسائڈ فریم. ابھی ہم اس میں فریم کر دوں گا. اس طرح سے یہ ہماری یہ فائل جو انسائڈ ہو جائے گی. اس کے بعد اس کو ہم ایڈٹ کریں گے، اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کریں گے. اس طرح سے ایڈجسٹ کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں یہ ہمارا کچھ ڈیزائن اس طرح سے ریڈی ہو رہا ہے. اب ہم کیا کریں گے، اس میں ہلکا سا جو ہے نا ہم ایک شیڈو دیں گے جو ایک علیحدہ ہی لک دے گا. اب کیا کریں گے، اس کی ہم ایک کاپی لے لیں گے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کیا کریں گے یہاں سے پین ٹول کی مدد سے ایسے ہی اس کو ڈرا کر کے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایسے کلر اس کو دے دیں گے. لیکن وہ طریقہ غلط ہے. وہ ایک نارمل جو کوراڈرا چلاتا ہے جس کو نہیں علم وہ کس طرح سے اس کو پروفیشنل طریقے سے کرے. تو اس میں ہم کیا کریں گے، اب اس کو نا اس کی ہم کاپی لے لیں گے. کاپی لینے کے لیے آپ دیکھیں یہاں پہ ایک طریقہ ہے، کاپی کریں گے پھر اگین رائٹ کلک کر کے پھر ہم پیسٹ کر دیں گے تو وہ کاپی ہو جائے گی. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، کی بورڈ پہ جو نیومیریکل کی ہوتے ہیں جہاں پہ 1 2 3 4 لکھا ہوتا ہے اس پر پلس کا بٹن ہوتا ہے، اس پہ ہم جیسے ہی پلس جو بٹن ہے اس پہ پریس کریں گے تو ہماری یہ کاپی ہو جائے گی. جیسے ہی میں نے پلس کیا یہ دیکھیں کاپی ایک ہو جائے. اب اس ایڈٹ فائل کو ہم جو فائل ہے یہ ہمیں فائل نہیں چاہیے جو پکچر ہے، اس پکچر کو ہم باہر نکال دیں گے. اس کو فنش کر دیں گے. فنش کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے بیک گراؤنڈ ہے لیکن ہم نے اس کا جو نیچے ایک علیحدہ افیکٹ ڈالنا ہے. اب اس کو ہم گرین کلر دے کے جو ہمارا یہ ٹیمپریری ٹول، اس ٹول پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہ جو سافٹ لائٹ ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ایک بہترین سی ایک علیحدہ سی ایک لک جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئی ہے. تو اس طرح سے اپنی مرضی سے یہاں پہ آپ فون وغیرہ، فون نمبر وغیرہ ایڈ کریں. یہاں پہ آپ ڈیٹیل وغیرہ ڈالیں، ریئل اسٹیٹ کے بارے میں یہاں پہ آپ لوگو دیں. تو اس طرح سے ایک فلائر کا ڈیزائن جو ہے نا وہ آپ کے لیے ریڈی ہو گیا ہے. آئی ہوپ میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ بتائیے آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہو.